اہل بیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز آتی ہیں، اس کی دلیل قرآن مجید کی آیات ہیں، سورہ احزاب کی، کلیئر اللہ نے اہل بیت کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز کو۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے آتے ہیں، اوبیسلی حضرت فاطمہ کی اولاد۔ اس میں جو ہے بنو ہاشم آتا ہے اہل بیت میں اکارڈنگ ٹو احادیث، اور بنو ہاشم میں کون کون ہے، اور بنو عبد المطلب بھی آتا ہے۔ بلکہ بنو ہاشم جو ہے اس میں جو ہے وہ حضرت عباس کی فیملی ہے، حضرت جعفر کی فیملی ہے، حضرت عقیل کی فیملی ہے، اور حضرت حارث کی فیملی ہے، ٹھیک ہے، یہ سب عبد المطلب کے بچے ہیں۔ تو بنو ہاشم بھی اور بنو عبد المطلب بھی، یہ بھی اہل بیت ہے۔ اور آپ حیران ہو جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فریڈ سلیوز بھی اہل بیت ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث ہے ہمارے سامنے، مسند احمد کی حدیث ہے۔ مہران دا فریڈ سلیو آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وی آر دا فیملی آف محمد، the sadaqah is not permissible for us and the freed slave of a people is one of them۔ یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فریڈ سلیوز ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں اور ان کو صدقہ نہیں لگتا۔ یہ حضرت مہران سے حدیث ہمیں ملتی ہے۔ تو ان شارٹ دیکھیں اہل بیت کون کون ہوئے؟ وائفز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، اور ان کے فریڈ سلیوز، یہ ہمارے نزدیک اہل بیت ہیں۔ لیکن آف کورس اہل بیت میں رینکس جو ہے وہ سب سے ہائی حضرت حسن، حضرت حسین کا ہے، اس میں کوئی ظاہر ہے دوسری رائے نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائفز کا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور بے شمار حدیث ہیں وائفز کے حوالے سے بھی، اور حضرت حسن حضرت حسین کے حوالے سے بھی۔ کچھ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صحیح حدیث ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم he saw Hassan and Hussein so he said oh Allah I love them so love them، خوبصورت حدیث۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ عنہ نریٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا which of the people of your house are most beloved to you؟ He صلی اللہ علیہ وسلم said Al-Hassan and Al-Hussein and he used to say to Fatima رضی اللہ عنہ call my two sons for me and he would smell them and hug them، حضرت حسن اور حضرت حسین۔ پھر علی بن ابی طالب صلی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو ہاتھ میں لیا اور کہا whoever loves me، یعنی ان کا ہاتھ پکڑا، and loves these two and their father and their mother he shall be with me in my level on the day of judgment۔ یہ بھی بہت زبردست حدیث ہے ان کے رتبے کے حوالے سے۔ پھر یہ حدیث بڑی مشہور ہے، معروف ہے، آپ لوگوں نے سنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں الحسن and الحسین are the leaders of the youth of paradise، یہ جنت میں شباب یوتھ کے لیڈرز ہیں۔ اسی طرح بہت ہی خوبصورت حدیث ابن عمر صلی اللہ عنہ سے مروی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا indeed الحسن and الحسین they are my two fragrant flowers in this world، یہ میرے خوشبودار پھول ہیں اس دنیا میں، یعنی اتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حسن حضرت حسین سے۔ اسی طرح یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسین is from me and I am from him، may Allah love those who love حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اگلی بات شیعہ کون ہے، کیونکہ یہ واقعہ بہت زیادہ اہل تشیع کی طرف سے آتا ہے اور اس میں بہت ڈیپتھ میں جاتے ہیں، وہ بہت سیڈ ڈیٹیلز ہیں، اور ان کے مطابق 40 دن کا سیج تھا اور اس میں بچوں کو بھی مارا گیا، عورتوں کو بھی مارا گیا کھلے عام۔ ایکچولی سب سے پہلی بات یہ کہ شیعہ جو ہے اٹ اسٹارٹیڈ ایز اے پولیٹیکل موومنٹ ناٹ ایز اے تھیولوجیکل موومنٹ۔ شیعان علی جو کوفہ کے لوگ تھے دے اسٹارٹیڈ کالنگ دیم شیعان علی۔ شیعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بائی دا وے قرآن میں یہ لفظ آیا ہے، سورہ قصص میں آیت نمبر 15 میں بھی ہے، اور اسی طرح جو ہے میرا خیال سورہ صافات میں بھی ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جہاں تک بات ہے سورہ قصص کی، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ۔ شیعہ اس کا مطلب کیا ہے شیعہ کا؟ اللہ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ جو ہے وہ شہر میں داخل ہوا ایٹ اے ٹائم آف ان اٹینشن بائی اٹس پیپل، صبح کا وقت ہوگا، اور اس نے وہاں دیکھا دو لوگوں کو لڑتے ہوئے، ان میں سے ایک جو ہے وہ ان کے شیعہ میں سے تھا۔ تو شیعہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ کا گروپ، آپ کا فیکشن، ٹھیک ہے، فیکشن اور گروپ کو شیعہ کہتے ہیں۔
اسی طرح یہ سورہ صافات میں بھی آیت نمبر 83 میں یہ ورڈ آیا ہے، غالباً ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو لفظ شیعہ کا مطلب ہوا گروپ اور فیکشن، تو شیعان علی کا مطلب ہے دوز ہو سائڈ ود علی السلام، اوکے، اینڈ اٹ اسٹارٹیڈ ایز اے پولیٹیکل موومنٹ ان کوفہ۔ حضرت علی السلام کے جو سمپتھائزرز تھے اس وقت اور ان کی اولاد کے جو سمپتھائزرز تھے، جو یہ فرملی بلیو کرتے تھے کہ خلافت کے حقدار حضرت علی کی اولاد ہے، ان کو شیعان علی کہا جاتا تھا اس دور میں، ٹھیک ہے۔ ایز اے تھیولوجیکل موومنٹ، تھیولوجیکل موومنٹ سے مراد ہے عقائد والی موومنٹ۔ پولیٹیکل موومنٹ کا مطلب ہے کہ ابھی ان کے کچھ عقائد نہیں ہیں، ان کے عقائد مین سٹریم سنیز والے ہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے جو پولیٹیکل ویوز ہیں وہ مین سٹریم سے ہٹ کر ہیں۔ پولیٹیکل موومنٹ مین سٹریم سے ہٹ کر نہیں کہوں گا، ان کے پولیٹیکل موومنٹ تھوڑے مختلف ہیں، یہ ہم کہیں گے۔ ان کے پولیٹیکل جو ویوز ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت علی کی اولاد کو خلافت ملنی چاہیے، تو حضرت علی جو ہے وہ سب سے زیادہ حقدار تھے خلافت کے۔ یہ بعد میں حضرت حسین صلی اللہ عنہ کی شہادت کے 4 سال بعد جو ہے ایک تھیولوجیکل موومنٹ بنی۔ جب یہ اس ایکسٹریم پہ چلی گئی کچھ لوگوں کی شرارت کی وجہ سے، کچھ لوگوں کے پروپیگنڈا کی وجہ سے، کہ باقاعدہ کوفہ کے جو شیعہ تھے، شیعہ سے ابھی یہاں پہ مراد ہے شیعان علی، وہ باقاعدہ کوئز کیا کرتے تھے لوگوں کا کہ یہ بتاؤ کہ ابو بکر اور عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اور جب تک وہ لوگ انہیں کرس نہیں کرتے تھے تو وہ انہیں شیعہ نہیں مانتے، ابو بکر اور عمر کو۔ اور اس کی دلیل 122 سن ہجری میں زین العابدین از دی اونلی چائلڈ آف علی صلی اللہ عنہ ہو واز الائیو، باقی سب کو شہید کر دیا گیا تھا کربلا میں۔ زین العابدین اللہ کی طرف سے زندہ بچ گئے تھے، وہ کیسے بچے تھے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو زین العابدین جو ہے سیم ہسٹری ریپیٹ ہوئی، کوفہ کے لوگوں نے انہیں بلایا ایک اپرائزنگ کے لیے، جس طرح امام حسین کو بلایا، حضرت علی کو بھی بلایا، حضرت علی کی اولاد کو بلایا، جس طرح سے امام حسین کو بلایا، اسی طرح زین العابدین کو بلایا۔ زین العابدین وہاں گئے اور وہاں جا کے انہوں نے ان کا کوئز لیا، ان کو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ ابو بکر اور عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ زین العابدین سے پوچھ رہے ہیں جو کہ حضرت علی کی اولاد ہیں اور ون آف دی امامز، ان کے نزدیک امامز ہیں، اپنے امام سے پوچھ رہے ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ ان کے عقائد کتنے خراب ہوئے۔ تو انہوں نے کہا ڈو یو کرس دیم؟ تو زین العابدین حیران رہ گئے، انہوں نے کہا کہ ہاؤ کین آئی کرس دا 2 وزیرز آف رسول اللہ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 وزراء کو کیسے کرس کر سکتا ہوں، یہ تو وزیر تھے، وزیر سے مراد ہے سب سے کلوز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پھر ہم تمہیں سپورٹ نہیں کریں گے، یعنی کین یو بلیو اٹ، وہ سپورٹ سے پیچھے کس بات پہ ہٹے کہ یو آر ناٹ کرسنگ دیز 2۔ تو یہ بعد میں جا کر ایک تھیولوجیکل موومنٹ بنی ہے جس میں باقاعدہ عقائد آ گئے، پھر وہ بہت ایکسٹریم پہ چلی گئی بات، پھر وہ 12 امامز کا کنسیپٹ آ گیا جو کہ بر صغیر کے اہل تشیع ہیں، وہ 12 امامز والے شیعہ ہیں۔ ایک زیدی شیعہ بھی ہیں، حضرت زین العابدین کو شہید کر دیا گیا، اس بات پہ شہید کر دیا گیا زین العابدین کو، اور حضرت زین العابدین کے جو فالوورز شیعہ بنے ان کو زیدی شیعہ کہتے ہیں، اور وہ یمن میں ہیں، اور وہ صحابہ کو کرس نہیں کرتے، نہ وہ امامز کو انفالیبل مانتے، وہ بس ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے۔ دے جسٹ بلیو کہ اہل بیت کا زیادہ جو ہے دے ڈیزرو ٹو بی دا لیڈرز مور، ٹھیک ہے، یہ ان کا بس ویو ہے۔ لیکن جو بر صغیر کے اہل تشیع ہیں وہ تھیولوجیکلی بھی ہیں اور پولیٹیکلی بھی ہیں، پولیٹیکل ویوز بھی ہیں، تھیولوجیکل ویوز بھی ہیں۔ تھیولوجیکل ویوز میں پھر عقائد ان کے ہم سے بہت مختلف ہیں، سچ ایز صحابہ کے حوالے سے منافقت کا فتویٰ کہ کئی صحابہ منافق تھے، اور ظاہر ہے اما عائشہ کے بارے میں۔ خیر اہل تشیع میں بھی فیکشنز ہیں، کچھ اس ایکسٹریم پہ ہیں، کچھ اس ایکسٹریم پہ نہیں ہیں۔